بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو بھکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے تمام اسباق کی پڑھائی، مشکل الفاظ کے معنی، مرکزی خیال اور خلاصے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام مشقوں کا حل کر چکے ہیں۔ اسی طرح تمام نظموں غزلوں کی بھی پڑھائی، تشریح، مرکزی خیال، خلاصے سب ہم نے پڑھ لیے اور تمام مشقیں جو ہیں وہ بھی ان کا حل بھی پڑھ لیا۔ اب ہم جو ہے وہ گرامر کے جو نئے عنوانات شامل کیے گئے ہیں ان کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو کالم اور اداریے وغیرہ کروائے ہیں۔ ابھی صرف ایک دو عنوانات پر آپ کو اداریے لکھنا بھی سکھائے، تو انشاءاللہ آپ کو مزید کالم اور اداریے جو ہے وہ نئے عنوانات پر ضرور ان کے نوٹس جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں گے۔ آگے انشاءاللہ ان کی ویڈیوز بھی بنا کے اپلوڈ کی جائیں گی۔ لیکن آج ہم رودات دیکھتے ہیں۔ یہ بھی جو اب ہمارے نیا ماڈل پیپر 2024 کا آیا ہے جماعت ناہم کے لیے، تو اس میں جو رودات شامل کی گئی ہے تو اس میں اسپیشلی ساتھ لکھا ہوا تھا، خاص طور پہ ساتھ لکھا ہوا تھا کہ سفر نامے پر مبنی جو رودات ہے وہ شامل ہوں گی۔ تو آپ اپنی جو ہے وہ درسی کتاب کے ساتھ جو آپ کی قواعد و انشاء بک ہوتی ہے اس میں موجود تمام روداتیں اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ لیکن اب کیونکہ پیپر میں خاص طور پر سفر نامے سے متعلق رودات کا حوالہ موجود ہے، تو اس لیے جتنی بھی روداتیں ہمارے پاس سفر ناموں سے متعلق ہوں گی تو ان کو خاص طور پر آپ نے جو ہے ہم پڑھائیں گے بھی اور آپ نے پڑھنا بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ آج آپ کو ایک سفر نامے پر مبنی رودات جو ہے وہ کرواؤں گی۔ تو اس سے پہلے ایک بار پھر آپ کو کتاب میں موجود رودات کی جو تعریف ہے، یہاں میرے پاس صفحہ نمبر 66 پر موجود ہے رودات کی تعریف۔ تو اس کے میں پہلے بھی آپ کو نوٹس جو ہے وہ بنا کر کروا چکی ہوں۔ ابھی بھی انہی نوٹس میں سے میں آپ کو یہ ایک بار پھر پڑھاؤں گی، کیونکہ یہ رودات کی تعریف جو ہوتی ہے نا، یہ حصہ قواعد میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پھر باقاعدہ ایسے نہیں لکھ دینی ہوتی، بلکہ باقاعدہ رودات کی ہیڈنگ کے بعد پہلے لغوی معنی، پھر اس کے بعد اس کی تعریف، اور یہ سب آپ نے پھر جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے حصہ قواعد میں۔ تو یہ میں آپ کو اپنے نوٹس سے ابھی انشاءاللہ پڑھا دیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک سفر نامے پر مبنی ایک رودات جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جی، تو اسٹوڈنٹس یہ رہے وہ نوٹس جن میں سے میں آپ کو پہلے بھی پڑھا چکی ہوں، لیکن آج آپ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ پہلے آپ مین ہیڈنگ دیجئے گا رودات، اس کے بعد آپ نے جو ہے لغوی معنی پہلے لکھنے ہوں گے اس کے، ٹھیک ہے؟ رودات کس کو کہتے ہیں؟ ایک معلوماتی رپورٹ کو کہتے ہیں۔ سبق نمبر 8 میں یہ دیا ہوا ہے، میں بک سے آپ کو دکھا دیا ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ رودات کے لغوی معنی ہے سرگزشت یا ماجرا۔ یہ بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے۔ تعریف دیکھ لیتے ہیں، ہیڈنگ دیجیے گا تعریف کی اور پھر لکھیے گا کسی بھی نوعیت کی تقریب، اجلاس، مشاعرے یا حادثے کی صورت حال اور کیفیت، یعنی جو کچھ وہاں پیش آیا اس کے حقائق کا بے کم و کاست یعنی کم یا زیادہ بیان کو قلم بند کرنا یعنی تحریر کرنا، لکھنا رودات کہلاتا ہے۔ رودات فارسی زبان کا لفظ ہے جسے انگریزی میں رپورٹنگ کہتے ہیں۔ رودات میں کارروائی کو اپنے مشاہدے کی بنیاد پر انتہائی اختصار یعنی کہ بہت مختصر کر کے، انتہائی اختصار کے ساتھ یعنی بہت ہی مختصر کر کے جامع انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ ادبی رودات کو رپورتاج بھی کہتے ہیں، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے، ٹھیک ہے؟ نوٹ: میٹرک کے طلبہ و طالبات کو جس رودات نگاری سے آگاہی دینا مقصود ہے وہ کالج میں منعقد ہونے والے کسی مباحثے، مشاعرے، مذاکرے یا جلسے کی کارروائی کو تحریر کرنا ہے۔ کیونکہ یہ نوٹ اسپیشلی آپ کی تعریف میں دیا گیا ہے درسی کتاب میں، اس لیے یہ میں نے بھی لکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی روداتیں دی گئی ہیں آپ کی بک میں وہ ساری آپ نے یاد کرنی ہے۔ لیکن کیونکہ نئے ماڈل پیپر میں 2024 کا جو فیڈرل بورڈ کی طرف سے پیپر آیا ہے، وہ میں پہلے اس پر ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکی ہوئی ہوں، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ اس میں سفر نامے پر مبنی جو ہے رودات شامل کی گئی ہے، تو اس لیے ہم خاص طور پہ اب اسے پڑھیں گے۔ اچھا، رودات کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ علمی، ادبی، مجلسی، صحافتی، عدالتی کارروائی کو لکھنا یا بیان کرنا تو رودات کہلاتا ہے۔ لیکن اس کی جو اقسام ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر روداتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کمرے یا ہال کی رودات، نمبر 2 سفر کی رودات، نمبر 3 کھیل کے میدان کی رودات۔ تو یہ جو دوسری قسم بیان کی ہے نا، یہاں پہ لکھی ہے میں نے، اس پر مبنی اب آپ نے زیادہ اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ رودات نویسی کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ رودات لکھتے ہوئے ہمیں کون سے اصول مد نظر رکھنے ہوتے ہیں؟
نمبر 1، لکھنے والے کا مشاہدہ گہرا، نظر وسیع اور انداز اچھوتا ہو، ہر پہلو پر نظر ہو۔ نمبر 2، جلسے کی نوعیت، تاریخ، مقام، حاضرین، مقررین یعنی تقریر کرنے والے، مقرر کی جمع ہے مقررین وغیرہ کا ذکر ضرور ہو۔ نمبر 3، زیادہ لمبی نہ ہو، مضمون لگے، اتنی لمبی نہ لکھیں کہ وہ مضمون لگنا شروع ہو جائے۔ تعارفی جملے موضوع کے مطابق ہوں اور سادہ ہوں۔ نمبر 4، روداد نویسی اپنے رائے و تبصرے سے گریز کریں یعنی بچیں، نہ لکھیں۔ روداد نویسی جب کر رہے ہو نا تو اپنی رائے، اپنی تجاویز، اپنے تبصرے، اپنی ذاتی خیالات کو جو ہے اس میں نہ بیان کیا کریں، ٹھیک ہے، بلکہ سامعین کا مجموعی تاثر بتایا کریں۔ نمبر 5، روداد چونکہ ایک گزرا ہوا واقعہ ہوتی ہے اس لیے ماضی میں لکھنا چاہیے، یعنی ماضی کا صیغہ استعمال کریں، تھا، تھے، تھی وغیرہ کا جو ہے جملوں کے آخر میں استعمال کریں۔ اختتام پر کھانے پینے کے انتظام کی وضاحت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب ہم ایک سفر نامے کی روداد پڑھتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس ایک جو ہے سفر نامے پر مبنی روداد موجود ہے اور اس کا عنوان ہے مطالعاتی سفر کی روداد۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ سفر نامے پر مبنی ہے، تو موجودہ جو ہے ماڈل پیپر کے مطابق آپ نے اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ جتنے عنوانات میں ملے لازمی یاد کر لیجیے گا۔ تو چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ شعر دیا گیا ہے، ضرور یاد کریے گا، ضرور حوالہ جاتی اشعار لکھا کریں۔ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی، بہار راہ میں ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے اسکول کی طرف سے طلباء کا ایک وفد تاریخی مقامات کی سیر کے سلسلے میں قلعہ روہتاس کے لیے روانہ ہوا۔ اس تفریحی اور مطالعاتی دورے کا پروگرام پچھلے 1 ماہ سے زیر ترتیب تھا، جو بالآخر اس ماہ پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ پروگرام کے مطابق ایک روشن صبح کو اسکول بس قلعہ روہتاس کے لیے روانہ ہوئی۔ دریائے راوی کے پل سے پہلے ہماری بس مینار پاکستان کے قریب سے گزری تو طلباء کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس موقع پر کچھ طلباء نے جذبات کی شدت سے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ نعروں میں اس قدر شدت تھی کہ بس کے شیشے بند ہونے کے باوجود ان کی آواز سڑک پر موجود دیگر افراد کی سماعت سے ٹکرائی اور انہوں نے مسکراتے ہوئے بس کی طرف دیکھا، لیکن بس ان کی نظروں کی حدود سے نکل چکی تھی۔ دریائے راوی عبور کرتے ہی اس کی رفتار میں اضافہ ہوا، لیکن جب یہ اضافہ حد اعتدال سے بڑھتا ہوا محسوس ہوا تو معزز اساتذہ کرام نے مداخلت کرتے ہوئے ڈرائیور کو رفتار کم کرنے کا کہا۔ یہ حکم نوجوان طلباء کے مزاج پر گراں تو گزرا، یعنی بھاری گزرا یا ناگوار گزرا، لیکن وہ احتراماً خاموش رہے۔ طلباء مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہو کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے کچھ طلباء خوش گپیوں میں مصروف تھے، کچھ اپنی آواز کا جادو جگانے کی سعی لا حاصل کر رہے تھے۔ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش، لا حاصل جو حاصل نہ ہو، سعی لا حاصل یا ناکام کوشش کر رہے تھے، جبکہ کچھ طلباء بس کے شیشوں میں سے باہر گزرنے والی اشیاء پر برجستہ تبصرہ کر رہے تھے۔ بس فراٹے بھرتی ہوئی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی، یعنی رواں دواں تھی، چل رہی تھی۔ راستے کی آبادیاں، بازار، کھیت کھلیان اس کی گرد سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، صبح کی ٹھنڈک دوپہر کی تمازت میں تبدیل ہو رہی تھی، یعنی حرارت، گرمی۔ اب کچھ طلباء مسلسل بولنے اور گانے سے تھک گئے تھے اور اپنی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ اساتذہ کرام بھی اپنی گفتگو اور اخبار کے مطالعے سے بیزار ہو چکے تھے، یعنی اکتا چکے تھے۔ بس کا ڈرائیور پوری توجہ اور انہماک سے یعنی پورے دھیان سے اب بھی بس رواں دواں رکھے ہوئے تھا۔ بقول شاعر، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فاصلے سمٹ رہے تھے اور اب منزل قریب تر ہو رہی تھی۔ منزل پر پہنچنے کی امنگ ایک مرتبہ پھر طلباء کو بیدار کر چکی تھی۔ وہ تازہ دم ہو کر اپنی گفتگو اور گانے کا اہتمام کر چکے تھے۔ ایک دوسرے پر جملے بازی اور ہنسی مذاق کے سلسلے نے ماحول کو مہکا دیا تھا۔ ابھی طلباء پوری طرح اپنے جوہر دکھا بھی نہ پائے تھے کہ منزل آ پہنچی۔ دوپہر کے کھانے کا اہتمام قلعہ روہتاس میں کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں کھانا بنا کر لایا گیا تھا، صرف اسے گرم کرنا تھا۔ بس جوں ہی قلعہ روہتاس کی
حدود میں داخل ہوئی طلبہ کی بے قراری انتہا کو پہنچ گئی۔ ان کے طرز عمل سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی بس سے چھلانگ لگا دیں گے، لیکن شکر ہے کہ بس کے دروازے بند تھے۔ بس سے اترتے ہی تمام طلبہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور تاریخ کے پروفیسر جناب کرامت حسین نے قلعہ روہتاس کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کی۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ قلعہ روہتاس بادشاہ شیر شاہ سوری کے دیگر یادگار کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ ہے۔ یہ قلعہ ناقابل تسخیر قلعہ شمار کیا جاتا ہے، یعنی جس کو فتح نہ کیا جا سکا ہو، ٹھیک ہے، جسے جو ہے کوئی بھی تسخیر نہ کر سکا ہو۔ اس قلعہ کی وسعت اور مضبوطی بھی دیگر قلعوں سے کچھ کہیں زیادہ تھی، جہاں ایک پانی کا بڑا کنواں بھی تھا جسے باولی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے طلبہ سے اس قلعہ کے حوالے سے کچھ اور مفید باتیں بھی کیں، لیکن طلبہ کی دلچسپی باتوں سے زیادہ کھانے کی طرف تھی، اور حقیقت میں صبح سویرے کیا گیا ناشتہ ہضم ہو چکا تھا، جبکہ بس میں استعمال کیا جانے والا سامان خورد و نوش کا بھی دور دور تک کوئی نشان باقی نہیں تھا، یعنی جو بھی انہوں نے کھایا پیا تھا بس میں۔ اب طے یہ پایا کہ چند طلبہ ایک پروفیسر صاحب کی سرپرستی میں کھانا گرم کروا کے لائیں۔ اس دوران میں باقی طلبہ اور اساتذہ کرام ضروری حاجات سے فارغ ہو کر مقررہ جگہ پر جمع ہو جائیں گے، جہاں کھانا تناول کیا جائے گا، یعنی کھایا جائے گا، اور بعد ازاں سب کو آزادی ہوگی کہ وہ قلعہ کی سیر کے لیے نکل کھڑے ہوں اور مقررہ وقت پر واپسی کے لیے بس کے پاس جمع ہو جائیں۔ اس سلسلے میں معزز اساتذہ کرام نے طلبہ کو کچھ نصیحتیں بھی کیں۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کی مٹر گشت کے بعد طلبہ کی ٹولیاں آہستہ آہستہ بس کے گرد جمع ہونے لگیں۔ ان میں سے اکثر بس کی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ اب طلبہ صبح کی نسبت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، جنہیں انہوں نے قدر ناگواری سے سنا۔ اچھا، کچھ نصیحتیں بھی کیں، یہ تھوڑا سا لائنیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، تو یہ اوپر والی جو لائن تھی، طلبہ کو کچھ نصیحتیں بھی کیں، تو یہ درمیان والی لائن جو ہے اس کو سکپ کر دیجیے گا، یہاں سے پھر کرنا ہے۔ نصیحتیں بھی کیں جنہیں انہوں نے قدر ناگواری سے سنا اور اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھکے محسوس ہو رہے تھے، ان کی تیز تراری اچھا تک یہ اس کے بعد یہاں سے آپ نے کرنا ہے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کی مٹر گشت کے بعد طلبہ کی ٹولیاں آہستہ آہستہ بس کے گرد جمع ہونے لگیں۔ ان میں سے اکثر بس کی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ اب طلبہ صبح کی نسبت تھکے محسوس ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، یہاں تھکے کے بعد یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ بیچ میں نا تھوڑا سا آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، ترتیب صحیح سے کر لیجیے گا۔ تھکے محسوس ہو رہے تھے، ان کی تیز تراری مان پڑ چکی تھی۔ بس کے چلنے سے پہلے طلبہ کی گنتی کی گئی۔ واپسی کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ شبہ ہو رہا تھا کہ یہ طلبہ صبح والے طلبہ نہیں ہیں بلکہ تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت یہی تھی کہ طلبہ وہی تھے، لیکن اب ان پر تھکاوٹ کے آثار غالب تھے۔ تمام راستے ہلکی پھلکی گفتگو ہوئی، وہ بھی ضرورتاً، اور زیادہ تر یہ لوگ سوتے اونگتے لاہور تک پہنچے۔ بس اسکول کی حدود میں پہنچی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ اکثر طلبہ کے والدین انہیں لینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ یوں یہ خوشگوار سفر اختتام کو پہنچا، جس کی یادیں عرصہ تک شرکائے سفر کے دلوں میں رہیں گی۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔